دیکھیے اس میں کوئی دوسری رائے نہیں کہ آج ہم جس دور میں رہ رہے ہیں اٹس این ایج آف ہائپر مٹیریلزم، جہاں ہر چیز کمرشل طریقے سے دیکھی جاتی ہے اینڈ ایوری ون وانٹس اٹینشن. ہر انسان اٹینشن چاہتا ہے کیونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے. اور آئی انڈرسٹینڈ کہ ہم بہت چوزی بھی ہو گئے ہیں ود ریگارڈس ٹو ویئر ٹو گو، اور کس کو سنیں کس کو نہ سنیں، کس کا کنٹینٹ فالو کریں. آئی انڈرسٹینڈ، ظاہر ہے ہماری خواہش ہوتی کہ کوالٹی بات ہی پتہ لگے، ایسی جگہ جائے جہاں پہ بہت فائدہ ہو وغیرہ وغیرہ. بٹ سم ٹائمز وی اگنور سرٹن ایسپیکٹس جن کا تعلق ہڈن ورلڈ سے ہے، کیونکہ اب ہر چیز صرف جو دکھ رہی ہے اس کو ہم فالو کرتے ہیں نا، مٹیریلسٹک دور ہے، تو ہڈن ورلڈ کو ہم اکثر اگنور کر دیتے ہیں. وہ ہڈن ورلڈ کیا ہے؟ دیکھیے وٹ اف آئی ٹیل یو کہ آل آف اس وی ہیو اے ہڈن آڈینس، اور دیٹ از اے ہیوج آڈینس، اور وہ ہے اینجلس کی آڈینس، فرشتوں کی آڈینس. ایسا محسوس ہوتا ہے کچھ حدیث پڑھ کے سبحان اللہ کہ ایز اف دس ورلڈ از اے اسٹیج اینڈ وی آر دی کیریکٹرز اینڈ اینجلز آر دا وٹنس. اینجلز وٹنس کر رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں ہماری حرکات و سکنات، ہمارے بارے میں ڈسکشن ہوتی ہے، باقاعدہ نک نیمز دیے جاتے ہیں، باقاعدہ وہ نک نیم دیتے ہیں کسی کو. مثال کے طور پہ اگر ایک بندہ بہت چیریٹی کر رہا ہے تو اینجلز اس کو ڈسکس کرتے ہیں، حدیث کی روشنی میں بتا رہا ہوں، اور اس کو نک نیم دیتے ہیں. مثال کے طور پہ اس کا نام ہے عبداللہ، تو اس کو نک نیم دیتے ہیں عبداللہ دا جنرس. اور آپ کو پتا ہے کہ حدیث میں یہاں تک آتا ہے کہ جب اس بندے کی روح قبض کی جاتی ہے، یعنی اس کا موت کا وقت آتا ہے اور اس کی روح اوپر جا رہی ہوتی ہے، تو اینجلز اس کو ویلکم کرتے ہیں اس کے نک نیم سے، یعنی کہتے ہیں عبداللہ دا جنرس، عبداللہ آ رہا ہے جو سخی تھا. ان کو کیسے پتا ہے؟ ان کو اسی طرح پتا ہے کہ ایک تو ہمارے اعمال اوپر جاتے ہیں نا، منڈے اور تھرسڈے. آپ نے حدیث تو سنی ہوگی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھا کرتے تھے منڈے اور تھرسڈے کا، کہ ان کی خواہش تھی کہ جس دن میرے اعمال اللہ کو پریزنٹ کیے جائیں تو میں روزے سے ہوں. تو ویسے بھی وہ وٹنس کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، اور یہ کرام الکاتبین بھی تو ہے نا جو کندھوں پر ہیں. تو الحمدللہ وی ہیو اے ہیوج آڈینس. اور وہ باقاعدہ جب ہم کسی بھائی کے لیے دعا کرتے ہیں تو وہ اینجلز ہمارے ساتھ شریک ہو جاتے ہیں اور آمین بولتے ہیں. حدیث سنیے نا آپ نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایک بندہ اپنے بھائی کے لیے اس کی غیر موجودگی میں، اس کی ایبسنس میں دعا کرتا ہے تو اینجلز اکٹھے ہو کر آمین آمین کہتے ہیں. اسی طرح یو مسٹ ہیو ہرڈ دیٹ حدیث کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایک شخص نماز پڑھ کے اسی جگہ بیٹھا رہتا ہے، ایک دم نہیں اٹھتا، جو کہ انفارچونیٹلی ہم سب کی عادت بن گئی ہے، بہت فاسٹ پیس لائف ہے ہمارا، ہوتا ہے سلام پھیریں اور بس نکلیں، جلدی کرو جلدی کرو جلدی نکلو. تو اس کو تو خیر ایک اسکالر میرے استاد کی طرح ہے، روحانی استاد، ملا نہیں کبھی لیکن یہ کہ میں نے سنا انہیں بہت ہوا ہے، وہ ایک بڑی پیاری بات کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں جب آپ کسی کے گھر جائیں اور وہ شخص آپ کو بہت لائک کرتا ہے تو اس کی خواہش ہوگی آپ بیٹھے رہیں، آپ بیٹھے رہیں، اور اگر آپ کو پسند نہیں کرتا وہ کہے گا بس جائیں جائیں جلدی جائیں. بہرحال اللہ تعالیٰ کو کمپیئر تو نہیں کیا جا سکتا اس طرح انسانوں کے ساتھ، بٹ پوائنٹ ٹو پونڈر کہ اگر ایک انسان نماز پڑھنے کے بعد بیٹھا ہوا ہے، ذکر کر رہا ہے، تو مے بی اللہ لوز دیٹ پرسن سو مچ، اللہ کہتا ہے بیٹھا رہے بیٹھا رہے، میرے گھر آئے ہوئے نا بس بیٹھا رہے، یہیں پہ بیٹھا رہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو انسان ذکر کرتا ہے اس جگہ پر بیٹھ کر تو فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے ہیں، فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں اللہ سے. سو دا کوئکسٹ وے ٹو گیٹ فارگیون، اگر آپ چاہتے ہیں آپ کو اللہ معاف کرے تو یہ بہت اچھی ٹپ ہے کہ مصلی سے ایک دم اٹھا نہ کریں، یعنی وہاں بیٹھ کر تھوڑا ذکر کیا کریں، تھوڑا تسلی سے بیٹھا کریں، اور جب تک آپ بیٹھیں ریسٹ ایشورڈ فرشتے جو آڈینس ہے آپ کی ہڈن آڈینس، وہ آپ نے ان کی اٹینشن کیچ کر لی ہے. ٹھیک ہے، آل آف اس وانٹ اٹینشن، تو فرشتوں کی اٹینشن آ گئی ہے اور وہ آپ کے لیے استغفار کی دعائیں کریں گے. سو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ کبھی اس کو فیل کیا کریں کہ ہم سب کی ایک آڈینس ہے، ریگارڈ لیس ہمیں دنیا میں کوئی اٹینشن دے نہ دے، لیکن فرشتے جو ہے وہ ہمیں اٹینشن دیتے ہیں بہت زیادہ. جیسے ہمارے ایک سلف تھے، پائس پیڈیسیسر، ایک بزرگ، ہی سیڈ کہ دیر آر سو مینی پیپل، اتنے لوگ ہیں دنیا میں جو دنیا میں بہت مشہور ہے، آسمانوں میں کوئی فیمس نہیں ہے. اینڈ دیر آر سو مینی پیپل جو دنیا میں کسی کو نہیں پتا کون ہے لیکن آسمانوں میں بہت فیمس. یعنی
جب ان کی روح جائے گی فرشتے ان کا نام لیں گے, ان کا نک نیم لیں گے اور خوش ہوں گے, ریجوائس کریں گے, یہ آ گیا, یہ آ گیا, اس کی روح آ گئی یا ان کی روح آ گئی. تو یہ دو چیزیں ہم اگنور کرتے ہیں, دا ہڈن ورلڈ, کہ ریسٹ ایشورڈ فرشتے آپ کے لیے دعائیں کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. نو میٹر جو لائف کے سرکمسٹانسز ہیں, پریشان نہیں ہونا. دی اینجلز آر بائی یور سائڈ. اور یہی وہ اینجلز ہیں جو موت کے وقت بھی آتے ہیں, ٹھیک ہے. اللہ نے قرآن میں بیان کیا نا, موت کے وقت بھی آتے ہیں, کہتے ہیں کہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا, کیا کہتے ہیں, گھبراؤ نہیں, ڈو ناٹ بی سیڈ اور ڈو ناٹ فیئر. اب تو اللہ سے ملاقات ہونے والی ہے, ٹائم ہیز کم, ٹھیک ہے. اب اصل بات تو, اصل زندگی تو اب شروع ہونے والی ہے, سو کام ڈاؤن, کام ڈاؤن. تو ایک تو یہ ہڈن ورلڈ, اس کو ہمیشہ یاد رکھیں, اس کو اگنور نہ کریں. دوسرا کنٹینٹ, آئی انڈرسٹینڈ کہ لوگ چاہتے ہیں ایسی جگہ پہ جانا بیکاز وی ہیو بیکم ویری چوزی. میں نے آپ کو بتایا نا, ہم چوزی ہو گئے ہیں بہت زیادہ. اٹس این ایج آف گلیمر, بٹ نیور اگنور دی ایسپیکٹ کہ دیکھیے اس طرح کی محفلوں میں آنا جہاں اللہ کی بات ہو رہی ہے, ریگارڈلیس کون کر رہا ہے, ایز لانگ ایز اچھی بات ہو رہی ہے, اوتھینٹک بات ہو رہی ہے, قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہو رہی ہے, دل کو نرم کرنے والی باتیں ہو رہی ہیں, ایز لانگ ایز دیٹ, نو میٹر کون کر رہا ہے. نو میٹر آپ کو بورنگ بھی لگتی ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں نا یار ہمیں ذرا وہ کوئی اور فیسینیٹنگ انفارمیشن چاہیے. نو میٹر آپ کو بورنگ بھی لگتی ہے, آ جائے کریں. اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک حدیث ہے, اس کا خلاصہ بتاتا ہوں کہ حدیث قدسی ہے کہ اینجلز جب اللہ کہہ رہے ہوتے ہیں نا, آپ کو پتا ہے جب ایسی گیدرنگ میں لوگ آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرماتے ہیں, ان کے سنس کو معاف کرتے ہیں, ریگارڈ لیس وہ بیٹھے ہوئے ہیں, پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں, بس ان کے گناہ معاف ہو رہے ہوتے ہیں. سچ آر دیز گیدرنگز, جہاں پہ اللہ کی بہت رحمت ہے, بہت مرسی ہے, ایسی گیدرنگز میں جہاں اللہ کا ذکر ہو رہا ہے. تو حدیث میں یہاں تک آتا ہے کہ اینجلز اللہ سے پوچھتے ہیں کہ اے اللہ یہ ایک شخص آیا ہوا ہے اور اس کا رول کوئی نہیں ہے, یہ تو ایسے ہی گزر رہا تھا, کسی اور کام کے لیے آیا تھا, اس محفل میں پارٹیسپیٹ کرنے نہیں آیا تھا, یہ چلا کسی اور کام سے تھا گھر میں, بس اس نے بیچ میں سوچا کہ یہاں بیٹھ جاؤں تھوڑی دیر. واٹ اباؤٹ دس پرسن یا اللہ, اس کو معاف کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کو بھی معاف کرنا ہے. کیوں؟ کیونکہ جو اس محفل میں آئے گا جس طرح بھی بیٹھ گیا اس کے میں گناہ معاف کروں گا. تو نیور اگنور دس ایسپیکٹ ایز ویل, ہم سب کو معافی چاہیے, ٹھیک ہے. دوسری بات کہ یہ جو محفلیں ہیں ان کو اللہ تعالیٰ کے اینجلز نے سراؤنڈ کیا ہوتا ہے, بائی دیئر ونگز, دی اینجلز آف مرسی. تو ان گیدرنگز میں ویسے ہی آ کے تزکیہ ہوتا ہے, رائٹ. اور ہمیں تزکیہ کی بہت ضرورت ہے, ہمیں دل کو نرم کرنے کی بہت ضرورت ہے. تو ان گیدرنگز میں ویسے بھی آ جانا چاہیے. اور تیسری بات امیزنگ, وہ بات کیا ہے کہ جو انسان ان گیدرنگز میں آتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اس سے بہتر گیدرنگ میں یاد کرتا ہے. حدیث آپ نے سنی ہوگی, حدیث قدسی ہے, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں I am as my slave thinks of me, میں اپنے بندے کے ساتھ کیسا ہوں جیسا وہ میرے بارے میں گمان کرتا ہے. If he remembers me in himself, اگر وہ مجھے اپنے دل میں اپنے اندر یاد کرتا ہے, I remember him in myself, تو میں اسے یاد کرتا ہوں. If he remembers me in a gathering, اگر وہ مجھے ایک محفل میں یاد کرتا ہے, I remember him in a better gathering, میں اسے I remember him or her in a better gathering. تو امیجن کریں کہ ہم سب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, اس سے بہت 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 بہتر محفل بھی لگی ہوئی ہے. کہاں پہ؟ ہیونز میں بہت بہتر محفل لگی ہوئی ہے, اور وہاں پہ آپ کے نام لیے جا رہے ہیں. عبداللہ آیا ہوا ہے, احمد آیا ہوا ہے, ارسلان آیا ہوا ہے, وغیرہ وغیرہ, علی آیا ہوا ہے, ٹھیک ہے, فاطمہ آئی ہوئی ہے, ختیجہ آئی ہوئی ہے, سو آن اینڈ سو فورتھ. اینجلز نام لے رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ تذکرہ کر رہا ہے. حدیث کی روشنی میں صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ تم گیدرنگ میں آؤ گے, میں اس سے بہتر گیدرنگ میں تم لوگوں کا ذکر کروں گا. تو دیکھیں, نیور اگنور دیز ایسپیکٹس. وہ ایسپیکٹس اپنی جگہ کہ کنٹینٹ اچھا ہونا چاہیے, تھوڑا سا گلیمر ہونا چاہیے, تھوڑا سا سپارک ہونا چاہیے, فیسینیٹنگ انفو ہونی چاہیے, وہ اپنی جگہ. بٹ ایسی محفلوں میں ویسے ہی آ جانا چاہیے, ویسے ہی آ جانا چاہیے, نو میٹر کہاں بھی ملیں, اوکے. کیونکہ گناہ معاف ہوتے ہیں, نمبر 1. دوسرا, آپ اللہ اور اینجلز کی نظروں میں آ جاتے ہیں, ڈائریکٹ نظروں میں آ جاتے ہیں, اور آپ کی باتیں شروع ہو جاتی ہیں آسمانوں میں. سو الحمدللہ, گلیڈ ٹائڈنگز اور بشارت ہے ہر اس شخص کے لیے جو آتا ہے, اور اللہ ہمارا آنا قبول کرے. سورہ الاعراف پڑھی جا رہی ہے, تو انشاءاللہ اسی پہ ایک ریمائنڈر دوں گا. اس میں
اسٹوری آف ایڈم اینڈ ابلیس، جو کہ بار بار اللہ تعالیٰ نے مینشن کی ہے قرآن مجید میں، 5 to 6 ٹائمز یہ اسٹوری مینشن ہے ان ڈفرینٹ ویز، اس کے ڈفرینٹ ایسپیکٹس. تو سورہ الاعراف میں جو ایسپیکٹ ہے اس میں شیطان کا ایک بہت ہی تھریٹننگ، اس کی دھمکی اللہ تعالیٰ نے مینشن کی ہے آیت نمبر 16 اور 17 میں. وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں سو دیٹ وی کین بی اویئر، کیونکہ شیطان ہمارا کھلا دشمن ہے. سیٹن، اللہ تعالیٰ نے کہا انہم لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا بدترین دشمن ہے، تو اسے اگنور نہ کرو. اور بار بار اس کی میکنیشنز کو، اس کی سازشوں کو اللہ نے بیان کیا ہے. تو یہ جو اس کی بات ہے یہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں آیت نمبر 16 اور 17 کی روشنی میں. تو شیطان نے جو پرومس کیا، بلکہ تھریٹن کیا، وہ کیا تھا؟ اس نے کہا کہ آئی ول سٹ ان دیئر پاتھ، ان کے پاتھ میں، چلڈرن آف ایڈم، آئی ول سٹ ان دیئر پاتھ. اور اس نے کیا کہا کہ آئی ول کم ٹو دیم، آئی ول سٹ ان دیئر پاتھ، لائی ان ویٹ فار دیم آن یور اسٹریٹ پاتھ، آئی ول کم ٹو دیم فرام دیئر فرنٹ، میں آؤں گا ان کے سامنے سے، اینڈ فرام دیئر بیک، ان کے پیچھے سے، فرام دیئر رائٹ، ان کے رائٹ سے، اینڈ فرام دیئر لیفٹ، ان کے لیفٹ سے. اینڈ یو ول فائنڈ دیٹ موسٹ آف دیم آر ungrateful. آیا نمبر 16 and 17 سورہ الاعراف.